السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان حسین عابد۔ ناظرین، جدلی مادیت کی یہ سیریز جاری ہے اور جدلی مادیت وہ فلسفہ ہے جس وجہ سے ہی اور جس کی بدولت ہم اس دنیا کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور جدلی مادیت کی بہت بڑی اہمیت ہے، وہی ہمیں فطرت کے بارے میں اور سماج کے بارے میں کیسے جو مناظر اور مظاہر ہوتے ہیں وہی ہمیں بتاتے ہیں۔ تو وہ سیریز جاری ہے۔ فلسافیکل کیٹیگریز کی ہم نے بات کی تھی، اور اس میں جو پہلی فلسافیکل کیٹیگری تھی یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ، سبب اور نتیجہ، اس متعلق ہم نے کور کر لیا تھا 2 اقساط میں، اور آج 70 ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے نیسیسٹی اینڈ چانس، ضرورت اور اتفاق کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل لٹریچر اینڈ ہسٹری سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بوقت مل سکے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ نیسیسٹی اینڈ چانس کیا ہوتا ہے، یعنی ضرورت اور اتفاق کیا ہوتا ہے۔ ایک فرانسیسی سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا این ٹیبوئن بیکورل۔ وہ ایک دفعہ کچھ ریڈیم جو ایک ایلیمنٹ ہے، ریڈیم کا کچھ حصہ اپنے پاس اس نے اپنی صدری میں، اپنی قمیص میں رکھا، اور کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد اس نے دیکھا کہ کچھ ریزز ہیں جو ریڈیم سے نکل رہے ہیں اور اس کے جسم پر اثر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک حادثہ ہوا، اور اس حادثے سے پھر این ٹیبوئن بیکورل اور اس کے بعد بہت سارے سائنٹسٹ تھے، انہوں نے اس پر تجربات کیے، اس پر بات کی، اور اس بارے میں مزید جو ہے وہ کھوجنا ہوئی، اور ریڈیم کے بارے میں پتہ چلا، اور ریڈیم کے ساتھ بہت سارے یورینیم اور دوسرے جو ایلیمنٹس تھے ان کے بارے میں بھی پتہ چل سکا کہ کچھ ایلیمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو انسانی جسم کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، ان سے کچھ ریزز نکلتے ہیں، اور وہی یورینیم، ریڈیم، یہ سارے جو ہیں ایلیمنٹس جو ریڈیو ایکٹیو ہیں، یہی سارے یوز ہوتے ہیں ایٹم بمس میں بھی، ایکس ریز میں بھی، اور دوسری جگہوں پر یہ یوز ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو بہت بڑی کھوج ہوئی، بہت بڑی ایک انسانی تاریخ میں تبدیلی ہوئی، انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑی ترقی ہوئی، یہ ایک اتفاق سے ہوئی۔ اور ایسے ہی بہت ساری جو یہ تبدیلیاں، بہت سارے جو واقعات ہیں وہ اتفاق سے ہوئے۔ مثلا کیمسٹری کا بننا اور کیمسٹری جو ایک علم ہے وہ بھی ایک حادثے سے ہی اس کا وجود ہوا ہے۔ تو ایسے ہی بہت سارے علم ہیں اور بہت سارے جو ہیں واقعات ہیں، ایجادات ہیں جو چانسز سے ہوئے ہیں، اتفاقات سے ہوئے ہیں۔ اس متعلق 2 قسم کے فلسفے ہیں۔ ایک وہ فلسفی ہیں جو کہتے ہیں کہ فطرت میں ہر چیز اتفاق سے ہوتی ہے، جیسے آئیڈیلسٹ ہے، اور کانٹ جو کہ ایک جرمن فلسفی تھا، اس کا اس بارے میں بہت ہی اہم مقام ہے اور بہت ہی اہم حیثیت ہے، جو کہ غلط ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اتفاق سے ہوتی ہے۔ نیچر میں، سماج میں کوئی بھی قانون نہیں ہوتا، افراتفری ہے، انتشار ہے، واقعات جو بھی ہوتے ہیں وہ اتفاق سے ہوتے ہیں، وہ چانسز سے ہوتے ہیں، ان کا کوئی سبب نہیں ہوتا، ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اور ایک وہ فلسفی ہے جو کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک مصلحتاً اور ضرورتاً ہوتی ہے، ہر وقت، ہر سماج، ہر زمانہ اور حالات جو ہیں وہ ضرورتاً چیزوں کو جنم دیتے ہیں۔ تو ضرورتاً ہی ہر چیز ہوتی ہے، ضرورت کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں۔ تو ہمیں اس بارے میں جاننا ہوگا، اور ہم اس متعلق بات کریں گے کہ ضرورت ہے کیا اور حادثہ یا اتفاق کیا ہے۔ ہم جو اتنے اعتماد سے کہتے ہیں کہ رات کے بعد دن ہوگا، اور شاعروں نے بھی اس طرح کے معنی میں یہ بات استعمال کی ہے کہ وہ صبح کبھی تو آئے گی، اور ہم بھی پورے اعتماد سے عام زندگی میں کہتے ہیں کہ رات کے بعد دن ہونا ہے۔ سیاسی معنوں میں بھی ہم یہ بات کہتے ہیں، اور عام روٹین میں بھی ہم کیوں اتنے اعتماد سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ رات کے بعد دن ہوگا، اور جب دن ہوگا تو شام ہوگی، شام کے بعد پھر سے رات ہوگی۔ یہ بات ہم اتنے اعتماد سے کیوں کہتے ہیں؟ اس اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ اس اعتماد کی پہلی وجہ یہ ہے، اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یہ تجربہ رہا ہے، اور یہ سالوں کا، صدیوں کا، برسوں کا یہ تجربہ ہے، انسانوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے دادوں نے، ہمارے جو نسل چلے گئے، اور ہم نے جتنی بھی عمر گزاری ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے
کہ رات کے بعد دن ہوتا ہے اور دن کے بعد رات ہوتا ہے، یعنی یہ ہمارا روزانہ بنیاد پر ایک تجربہ ہوتا ہے، وہ تجربہ ہمیں اس بات کا یقین دہانی کراتا ہے کہ رات کے بعد دن ہوگا۔ یعنی ہم سائنٹیفکلی بھی یہ جانتے ہیں کہ دھرتی جو ہے، زمین جو ہے، ارتھ جو ہے وہ روٹیٹ کرتی ہے اور وہ اپنے گرد روٹیٹ کرتی ہے، اس وجہ سے دن رات ہوتے ہیں، وہ سورج کے گرد روٹیٹ کرتی ہے، اس وجہ سے سیزنز یا موسم جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ تو سائنٹیفکلی بھی ہم جب اس کا سبب جانتے ہیں تو ہمیں اس بارے میں مزید جو ہے وہ یقین ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت کیا ہے؟ ضرورت وہ چیز ہے جو ہونی ہی ہے، ضرورت وہ چیز ہے جو ضرور ہوگی، اس کے بارے میں کوئی بھی چانس نہیں ہے 1% بھی کہ وہ نہیں ہوگی۔ ضروری، نیسیسٹی یا ضرورت ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو ضروری ہے، جو ہونی ہے، اس بارے میں کوئی بھی شک و شبہات اور شبہ نہیں ہے، وہ ضرور ہونی ہے، وہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور ضرورت کے ہونے کے جو سبب ہیں وہ اندرونی انٹرنل کازز ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہ بتایا کہ دن کے بعد رات ہوگی اور رات کے بعد دن ہوگا، اس کا جو سبب ہے یہ ضروری بات ہے، یہ جو بات ہے یہ ہونی ہی ہے، اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ رات کے بعد دن ہوگا اور دن کے بعد رات ہوگی، کیونکہ یہ ضروری ہے، اور ضروری اس لیے ہے کیونکہ یہ جو مظہر یا فینامینا ہوتا ہے، یہ جو واقعہ ہوتا ہے، یہ جو واقعہ رونما ہوتا ہے، اس کا جو سبب ہے وہ انٹرنل ہے۔ رات کے بعد جو دن ہوتا ہے اس کا سبب جو ہے وہ سورج اور زمین کا آپس میں جو تعلق ہے، یہی اس کا سبب ہے۔ جون جولائی میں گرمی ہی ہوگی، یہ بات ضروری ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دھرتی، زمین سورج کے گرد روٹیٹ کرتی ہے اور جون جولائی کے ماہ میں وہ سورج کے نزدیک آ جاتی ہے، اس وجہ سے گرمی۔ یعنی ضرورت وہ ہے جو اندرونی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے، اور چانس یا اتفاق وہ ہے جس کے بیرونی کازز ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کار جو ہے وہ روڈ پر چلتی ہے اور اس کا کسی دوسری کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو یہ بات ضروری نہیں ہے، یہ بات لازمی نہیں ہے کہ ہر بار جو بھی کار روڈ پر چلے گی اس کا ایکسیڈنٹ ہی ہوگا، یہ بات ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھار اس کے جو سبب ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ اس کی بریک خراب تھی، یا اس نے اسپیڈ پر کنٹرول نہیں رکھا، وہ ڈرائیور جو تھا اس کو اچھے طریقے سے چلانے نہیں آئی، یا کو جو دوسرا سامنے والا فریق تھا اس کی کوئی غلطی تھی، تو ایکسیڈنٹ یا چانس کے جو سبب ہیں وہ بیرونی سبب ہیں، اور نیسیسٹی جو ہے اس کے جو سبب ہیں وہ اندرونی سبب ہیں۔ مثلاً ہم ایک مثال لے لیتے ہیں کہ طوفان جو ہے، ایک طوفان اٹھا اور اس طوفان نے باغات میں جتنے بھی فروٹس تھے ان کو ختم کر دیا، تو یہ ضرورت تھی یا اتفاق تھا؟ طوفان کا جو اٹھنا تھا وہ ضروری تھا، وہ ضرورت ہی تھی، کیونکہ اس کے اندرونی اسباب تھے۔ ہوا کا پریشر ایسا ہی تھا کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا تھا، اس وجہ سے طوفان آنا ہی تھا، یہ بات ضروری تھی۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اس نے اس بار جب طوفان آیا تو اس نے اتنا نقصان کیا کہ باغات کو ختم کر دیا، کہ ایک باغ جو ہے اس کو جب کوئی طوفان ختم کر دیتا ہے تو یہ بات جو ہے یہ چانس سے ہوئی ہے، یہ اتفاق سے ہوئی ہے، لیکن طوفان کا جو اٹھنا ہے، طوفان کا اٹھنا ایک نیسیسٹی بات ہے۔ نیسیسٹی کا اور چانس کا، ضرورت اور اتفاق کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ بات بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ مابعد طبیعیاتی کہتے ہیں کہ جو ضرورت ہے وہ اتفاق نہیں ہوتی، جو اتفاق ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی، ان کا آپس میں کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، یہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ ضرورت اور اتفاق کا آپس میں ایک تعلق ہے، اور پہلے تو یہ بات ہم کلیئر کر لیں کہ کوئی بھی جو واقعہ ہوگا ہم کیسے طے کریں گے کہ یہ ضرورت ہے یا اتفاق؟ اس کا جو جواب ہے وہ اس ویڈیو میں ہم نے دے دیا کہ جس چیز کے جو سبب ہیں ہونے کے، جس واقعے کے ہونے کے سبب اندرونی ہیں، انٹرنل کازز ہیں، تو وہ ضرورت ہے، اور جس کے سبب جو ہے وہ بیرونی ہے وہ اتفاق ہے۔ اور ان دونوں کا آپس میں تعلق ایسا ہے جیسا کہ ہم نے ایک باغ کا مثال لیا کہ طوفان اٹھتا ہے اور ایک باغ کو تباہ کر دیتا ہے، اور دوسرا مثال ہم دیتے ہیں کہ مثلاً آم کا ایک درخت ہے، وہ کچھ علاقوں میں ہوتا ہے، کچھ علاقوں میں نہیں ہوتا، تو یہ نیسیسرلی بات ہے کہ جو گرم علاقے ہیں جہاں گرم ہوائیں چلتی ہیں وہیں آم کا فصل ہوگا۔
ایسے ہی دوسرے فصل ہوتے ہیں وہ کہیں ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے، تو ان کے ہونے یا نہ ہونے کے جو سبب ہیں وہ ضروری ہے کیونکہ وہ انٹرنل کازز ہیں، لیکن وہ فصل کتنا ہوگا، کم ہوگا، زیادہ ہوگا، میٹھا ہوگا، خراب ہوگا، یہ جو بات ہے یہ اتفاقاً ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھی بات ضرورت اور اتفاق کے بارے میں۔ ضرورت اور اتفاق کے بارے میں کچھ چیزیں ابھی بھی رہتی ہیں، اور محبت طبیعتی اس بارے میں اور جدلی مادیت اس بارے میں کیا کرتی ہے، مزید ہم 18th ایپیسوڈ میں